تجلیات نبوت lesson number 17. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں پہنچے تھے جب انہوں نے ہجرت شروع کی؟ تو قبا میں، ٹھیک ہے۔ اہل قبا کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تعریف فرمائی ہے کہ وہ یہودیوں کو دیکھا دیکھی ان لوگوں نے پانی استعمال کرنے لگ گئے تھے نا، تو پھر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنا اس کا اجر کتنا ہے؟ ایک عمرے کے برابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن جو تھے قبا میں جا کے تو نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد قبا بنوائی، وہاں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور سب سے پہلے مدینہ میں کیا کام کیا؟ مسجد بنوائی۔ قبا جو ہے وہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے آس پاس زیادہ تر آبادی یہود کی تھی۔ قبا پہنچ کر حضور نے سب سے پہلے مسجد بنوائی جو تقریباً 1 ہفتے میں تیار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتہ یہیں پہ انہوں نے قیام کیا، پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ میں اس وقت گھروں کے علاوہ 72 قلعے تھے، 72 قلعے تھے، اور ان میں سے 59 یعنی 59 یہودیوں کے قلعے تھے، یعنی گھر بھی اور قلعے بھی تھے۔ قلعوں کی موجودگی بتاتا ہے کہ لڑنے بھرنے والے لوگ تھے۔ اوس اور خزرج ایک طویل عرصے سے آپس میں لڑ رہے تھے۔ تقریباً آدھی آبادی عرب کی تھی اور آدھی یہود کی۔ مدینہ کے رہنے والے جو تھے ان کا پیشہ کاشتکاری، کھجوروں کے باغ لگاتے تھے، جانور پالتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو عربوں کے ساتھ یہ تو عربوں کے تھے، اور یہود اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ یہود اس کے علاوہ زرگری بھی کرتے تھے، یعنی سونے سے زیورات بناتے، چمڑے کو رنگتے تھے، یعنی انڈسٹری ان کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ اسلحہ بناتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ یہودیوں کو جو تھا نا دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ نخلا، کھجور، شراب، کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کیا کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سود خوری بھی کرتے تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مداح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں، باغات گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایسے باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ کی آگ سرد پڑتی دکھائی ان کو دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے پہ بیٹھ جاتے تھے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے۔
البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اسی طرح وہ دوہرا نفع کماتے تھے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ دیکھیں کوئی بھی جو قوم ہوتی ہے نا، وہ اپنی انڈسٹری اور پیشے سے پہچانی جاتی ہے۔ ان کی اکنامک پوزیشن کتنی سٹرونگ ہے۔ قبا اور مدینے کی دونوں مسجدوں کا محراب بیت المقدس کی طرف تھا شروع میں۔ 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس سے یہود نے سمجھا کہ آپ لوگ ہمارے دین کے پیروی کر رہے ہیں۔ مگر پھر جب دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا ہے سورہ البقرہ میں کہ قبلے کا رخ مکہ کی طرف ہو گیا، تو اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ مسجد نبوی جہاں تعمیر کی حضور نے، وہ کتنے کی خریدی؟ تقریباً 7 دینار کی، 7 دینار کی۔ دینار جو تھا نا وہ سونے کا سکہ تھا، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی طرف سے ادا کی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے اپنی کوئی سکے نہیں تھے، وہ رومی یا ایرانی سکے استعمال کرتے تھے۔ یہ میں تھوڑا سا اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیونکہ اب آگے مدینہ ہی کے بارے میں ہم نے زیادہ تر پڑھنا ہے، تو آپ کو تھوڑی سی اس سے ایسوسیشن ہو جائے گی مدینہ سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے۔ اس عرصے میں مسجد نبوی بنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ بھی۔ جب آپ سیٹل ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلوا لیا تھا مکہ۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ مدینہ کا پہلا ہاسٹل کیا تھا؟ جی، مسجد نبوی کے ساتھ ہی صفہ، تو جس کے اوپر کھجور کے پتوں کا سائبان تھا۔ یہ کوئی بڑی بلڈنگ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے وہاں لوگ خوشی خوشی رہتے تھے۔ یہی سکول بھی تھا۔ ابو ہریرہ بھی وہاں ہی رہا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آئے تھے؟ وہ یمن سے آئے تھے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا، ان کے پاس لمبی چادر تک نہ تھی، صرف تہمد ہوتی تھی یا چھوٹی چادر، سنگل شیٹ جیسے سمجھ لیں۔ ان میں کچھ لکڑیاں کاٹتے اور ان کو بیچ کے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، یا کبھی کسی کے گھر سے کھانا آ جاتا تھا۔ صفہ والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میری امت میں سے جو زندگی اس طرح گزارے گا جس طرح تم کرتے ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ٹوٹل کہتے ہیں کہ تقریباً 400 تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ پھر بھائی چارہ ہوا۔ This was actually distribution of work، مواخات، کہ ایک دن تم کام کرو گے اور ایک دن میں پڑھوں گا، اور دوسرے دن میں کام کروں گا اور تم پڑھو گے۔ تو اصحاب صفہ باری باری کام کرتے اور پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مواخات بھلا کس سے کی تھی؟ جی حضرت علی سے۔ آپ دیکھیں مواخات جیسے بھائی چارہ، جیسے آج کل بڈی کہہ لیں، تو سمجھے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڈی حضرت علی تھے۔ حضرت علی روزانہ صبح کام کے لیے نکل جاتے۔ اس زمانے میں ایک رئیس آدمی تھا، اس کا گھر کنسٹرکٹ ہو رہا تھا، تو وہاں جا کے مزدوری کرتے تھے، مکان بنوا رہے تھے، ڈول لاتے، کنواں تھوڑی دور تھا اس جگہ سے، اور پانی کا ڈول وہاں سے لاتے اور گارا پھر اس میں مکس کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈول کا ایک کھجور اجرت ملتی تھی، 1 کھجور، اور تو وہ سارا دن میں 16 ڈول پانی کے لا سکتے تھے، اینڈ ہی گاٹ 16 کھجوریں فار دا ہول ڈے مزدوری۔ 8 کھجوریں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور 8 کھجوریں وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت علی کے علم کا کس مرتبے پہ ان کو فائز کیا جاتا ہے۔
ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ سب کچھ مکہ میں جو چھوڑ آئے تھے نا ہجرت کے وقت، اسی لیے مکہ میں وہ لوگ امیر تھے، مگر مکہ میں وہ یاد ہے نا صحابی کا کہ وہ جب مدینہ میں ہجرت کر رہے تھے تو مکہ والوں نے کہا کہ تم نے تو مال یہاں پہ کمایا ہے اتنا سارا، یور اے رچ مین، اپنا مال تم نہیں لے جا سکتے ہو. تو ہی سیڈ اوکے تم مال رکھ لو مجھے جانے دو، ہے نا، یہ یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا. تو اس لیے اب جب یہاں آئے تھے تو دے آر نتھنگ. مسجد نبوی کے بارے میں اب کچھ دیکھتے ہیں. وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے ایسے کہا جاتا ہے. اور مسجد حرام میں جو مکہ میں کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ جی 1,00,000. ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے انشاءاللہ. مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. جنہ کے باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. وہاں ممبر بھی ہے حضور کا. آپ لوگ جو عمرہ کرنے اور حج کرنے گئے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوم بتا رہی ہوں، کہ میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا. اللہ ہم سب کو حوض کوثر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پینا نصیب فرمانا. اچھا، مسجد نبوی میں نماز کے علاوہ سبھی کچھ اور بھی چیزیں ہوتی تھی، جیسے عدالت بھی ہوتی تھی، فیصلے، تعلیم، ملاقاتیں، وفود کا استقبال، نمازوں کے ان بٹوین یہ سب کام چل رہے تھے. اٹ واز اے ملٹی پرپز پلیس. دلوں میں وسعت تھی نا، اس لیے سب مل کے کام کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیا ہے؟ علم. یہی تو مسجد نبوی میں روز تقسیم ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم ہے جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آذان کون دیتے تھے؟ جی حضرت بلال دیتے تھے. مسجد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات بنائے گئے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے سمجھ لیں، جس کی چھت اتنی اونچی ہوتی تھی کہ کھڑے ہو کر ہاتھ لگائیں تو ہاتھ لگ جاتا تھا. انصار اور مہاجرین کے درمیان بھی مواخات یعنی بھائی چارہ کروایا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا. اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ ایک دن مہاجرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انصار کا ہمارے ساتھ اتنا حسن سلوک ہے، یعنی کہ they treat us so well کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ سارا ثواب خود ہی نہ لے جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے. یہ بھی میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ کوئی آپ کے ساتھ جب اچھائی کرے تو آپ اس کی تعریف بھی کریں اور دعائیں خیر بھی کریں، تو پھر آپ بھی اس کے اجر میں شریک ہو جائیں گے. جیسے دیکھیں جب آپ کو آپ کسی کو کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں نا جزاک اللہ خیر، تو انشاءاللہ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو گئے. دیکھیں کیسے دل کو ہٹ کرتی ہیں نا ان کی باتیں. کتنی محنتیں کرتے تھے، پورا دن مزدوری کر کے 16 کھجوریں بس. ہم لوگ کتنے ورلڈلی فائدے دیکھتے رہتے ہیں نا. اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، کتنے لوگ منتیں کر کر کے لے کے گئے تھے، ہے نا، آؤ بھگت کر رہے تھے، آئیں پلیز آئیں، ہم آپ کو مدینہ لے کے جا رہے ہیں. مگر پھر بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں تو ان سے کوئی انہوں نے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی. یعنی کہ دیکھیں مسجد کے لیے جو جگہ سلیکٹ کی تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی. اب میں بھی ہم ہوتے تو کہتے چلو اب یہ مسجد جگہ کے لیے ڈونیٹ کرو، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی وہ جگہ. اور حضرت ابو بکر صدیق کا رول دیکھیں کہ ہی پیڈ فار اٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دین کا کام کرنے کے لیے میری بہنوں جذبہ بہت ضروری ہے. اور یونٹی کتنی نظر آتی ہے، سسٹم سٹرونگ کیا وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے.
شاید ہمارے لیے سب سے ضروری ہماری اپنی ذات ہو گئی ہے. ذات ہماری آگے ہوتی ہے اور دین پیچھے. جس سے پھر دین آگے جس دن دین کو ہم نے آگے کر دیا اور ذات کو پیچھے، اس دن سمجھیں کہ کامیاب ہی کامیاب ہو گئے. اور دیکھیں ہم موٹیویشنل کلاسز میں جو آج کل پڑھتے ہیں نا، وہ 1400 سال پہلے حضور نے کیا. یہ ان چیزوں کو ذرا نوٹس کیا کریں، ان کو اپنے اوپر اب ہم نے اپلائی بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری سنت ہے. دیکھیں جب اپنے صحابہ کو موٹیویٹ بھی کیسے کرتے تھے، ان کو ڈفرینٹ جابز انہوں نے دی، ان کے ساتھ مل کر بھی کام کیا. یاد ہے نا کہ کیسے مسجد نبوی جب تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ بنفس نفیس لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. اور ڈیورنگ کنسٹرکشن کیا کر رہے تھے؟ اشعار بھی پڑھتے جا رہے تھے کہ سب کا دل بھی لگا رہے، موٹیویٹڈ بھی رہے، موڈ بھی اچھے رہے سب کے. یہی چیزیں ہم موٹیویشنل کلاسز میں پڑھتے ہیں نا، اتنی اتنی کتابیں ہم لے کے آتے ہیں. دیکھیں کامن فیکٹر کیا تھا جس نے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا؟ قرآن اور سنت. یہ آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے. مائی سسٹرز، مائی ڈیئر سسٹرز، قرآن اور سنت تو آج بھی ہے، مگر ہم نے اس کی روح کو چھوڑ دیا ہے یا پیچھے کر دیا ہے، تو ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اور کتنے ڈسپلنڈ تھے وہ سارے کے سارے. جب تک ہم خود اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کریں گے تو امت کیسے پروگریس کرے گی؟ چلیں لیسن کی طرف جاتے ہیں. پیج 187، غزوات اور سریا، چیپٹر نمبر 4، باب نمبر 4. دیکھیں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اور سریا وہ فوجی دستہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو، جس میں آپ خود شریک نہ ہوئے ہوں، یا ایسا دستہ جس کا مقصد جنگ کرنا نہ ہو. ابھی جب ہم یہ آگے پڑھتے ہیں نا یہ چیپٹر، تو آپ کو جب آپ عملی طور پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اور زیادہ یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس ان اے بیٹر وے. قریش کے داؤ پیچ. اب دیکھیں مدینہ پہنچ کر، یعنی کہ اب ہجرت ہو چکی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں، تو وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے. کیونکہ دیکھیں مدینہ میں اب ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں نا، اور سب کچھ سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. ہم لوگ جب کہیں شفٹ کرتے ہیں تو کیسے ہمیں سارے گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے، ان آرڈر کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے، اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا. یہ ایک چھوٹی سی ان کی توقع تھی، ایک چھوٹی سی ان سے وانٹڈ کہ ایک پرامن ماحول میسر آ جائے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا، کہ اسی دوران قریش کے داؤ پیچ ہوتے ہیں یعنی کہ چال بازیاں، داؤ پیچ سامنے آئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے. چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا. اب دیکھیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا پہلے سچویشن کہ مدینہ میں 3 گروہ تھے. ایک تو جو مسلمان مکہ سے آئے تھے اور جو مسلمان مدینہ میں رہتے تھے، ایک گروہ. دوسرا یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اور جو تیسرا گروہ تھا وہ مشرکین کا تھا، یعنی کہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو مسلمان، یہودی اور مشرکی. عرب لوکل سمجھ لیں جن کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اب یہ اوس اور خزرج جو تھے نا، یہ 2 قبیلے آپس میں ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ لڑتے ہی رہتے تھے. مگر پھر اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اپنا ایک سردار بنا لیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کس کو سلیکٹ کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی کو. تو قریش اپنے کلوزسٹ مشرکین کو کنسیڈر کرتے تھے، جن کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی.
تو عبداللہ بن ابی کو بیسیکلی انہوں نے لکھا. تو کیا لکھا انہوں نے؟ کہ مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ سے نکال باہر کریں. اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے. یعنی کہ اگر یہ کام تم نے نہیں کیا تو پھر ہم کریں گے. اس خط کی آمد پر یثرب کے مشرکین جو تھے وہ ڈر گئے. اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر واعظ و نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے. یہ دیکھیں حکمت عملی، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹ کس طرح کیا. اسی طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے. وہ ابو سفیان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہوا. اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دی. کہنے لگے مکہ میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے. سنو، اللہ کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے، ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے. اب ان کو وہ ایک دوسرے کا جو معاہدے ہوتے تھے نا، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایکٹ کیا کرتے تھے. اس لیے وہ اپنے معاہدے کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ تم ورنہ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے. یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا. اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. یعنی انڈائریکٹلی وہ ان کو وارن کر رہے تھے کہ آئندہ عمرہ کرنے بھی مت آنا. قریش کے تعلقات یثرب کے یہود سے بھی تھے، اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے کہ سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے. اب لٹرل میننگ نہیں ہے، عادات کے اعتبار سے. چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے. انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. یوں مدینہ میں اندر یعنی مشرکین اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا. اور بات یہاں تک پہنچی کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے. اس سچویشن کو مائی ڈیئر سسٹرز اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ ایسے حالات بیسز بنے تھے جو جنگیں اور سریات ہوئے تھے. دیکھیں اندر سے مشرکین اٹھ کھڑے ہوئے، باہر سے قریش کا بہت بڑا خطرہ تھا. اس لیے اس کو سمجھے، کیونکہ لوگ اسلام کو بڑا بدنام کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی. تو جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں نہ معلوم ہوگا آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو دیکھیں کہ کتنا خطرہ بڑھا کہ آپ لوگ ہتھیار لے کر سوتے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح جاگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا سورہ المائدہ کی آیت 67 میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. اچھا، اب لڑائی کی اجازت. دیکھیں اب تک تو مسلمانوں کو نہ لڑنے کی اجازت تھی اور نہ جواب دینے کی. مکہ میں دیکھیں ظلم سہے، کتنے ظلم سہے، ہجرت کر لی مگر کسی کو مارا نہیں. مگر اب خطرہ جو تھا وہ حد سے بڑھ گیا تھا. تو ان پر خطر حالات میں اللہ نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی. آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو اجازت واجب کے درجے پر پہنچ گئی تھی. دیکھیں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ قتال کو فرض کیا گیا. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ کیوں کہا گیا. یہ جب تک ہمیں شان نزول پتہ نہ ہو تو ہم قرآن کو بھی اتنا بہترین سمجھ نہیں سکتے. اچھا آگے جس میں تو آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی جس میں غیر قریش بھی شامل تھے. لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کا مختصر
ذکر ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا یہ اب ہم نے سمجھنا ہے، آہستہ آہستہ اس کو سمجھے۔ آپ یو مائٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دس لیسن ٹوائس، ٹھیک ہے؟ بک سامنے ہو یا آپ کی نوٹ بک سامنے ہو نا، تو آپ تھوڑا تھوڑا سا لکھ لیں گے تو یاد بھی رہے گا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ تھا مشرکین قریش کو برسر جنگ سمجھنا، کیونکہ انہیں نے ظلم کا آغاز کیا تھا۔ تو دیکھیں، مظلوم کو ظلم ہٹانے کے لیے لڑنے کی اجازت ہے، رائٹ؟ تو لہٰذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہ تھی، یعنی جو آپ سے نہیں لڑا اس سے نہیں لڑنا، ٹھیک ہے؟ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں وہ ان سے اتحاد کریں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مشرکین عرب جو تھا نا وہ ایک قبیلہ تھا، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو نہ لڑے اس سے نہ لڑیں، مگر جو دشمن سے اگر اتحاد کر لینا تو وہ بھی پھر ان کا ساتھی ہوا۔ تو میں پھر سے دوسرا مرحلہ پڑھتی ہوں۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں وہ ان سے اتحاد کریں، یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں، ان سب سے لڑنا، ٹھیک ہے؟ اب تھرڈ مرحلہ کیا تھا؟ جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرط استواری کو توڑ دینا۔ اب یہ کون سا عہد تھا؟ میثاق مدینہ، یاد ہے نا؟ میثاق مدینہ ہوا تھا، ہم نے پچھلے لیسنز میں پڑھا ہے۔ چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ سورہ توبہ میں ہی آتا ہے۔ پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا، ٹھیک ہے؟ جو اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا، اس کی جان و مال سے تعرض نہ کرنا سوائے اس صورت کے کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کے کفر کا حساب اللہ لے گا۔ تو یہاں سے میں آپ کو ریکیپ یہ کر رہی ہوں کہ یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اسلام میں جنگ کی اجازت کب ہے؟ فرسٹ، ظلم کو روکنا۔ سیکنڈ، جو ظلم کا ساتھ دے اس کو روکنا۔ تھرڈ، جو معاہدے کے خلاف ورزی کرے یا دھوکہ دے۔ فورتھ، وہ لوگ جو خود اقدام کریں اور آپ اپنے دفاع میں لڑیں۔ ففتھ، جو بظاہر مسلمان ہو کر پھر بھی دھوکہ دہی کرے، ٹھیک ہے؟ اونلی ان جو شرائط ہیں اس پہ جو اجازت ملی تھی جنگ کی۔ اچھا، اب ہم سریات اور غزوات پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلایہ گردی یعنی فوجی گشت کا انتظام فرمایا، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹروپس پھیل جائیں، اور یہ جیسے انفینٹری پیٹرولنگ سمجھ لیں، اور حالات کا وہ جائزے لیں، وہ ٹروپس حالات کا جائزہ لیں اور خطرے کی صورت میں تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ جس کا سالار اپنے کسی صحابہ کو بنا دیا کرتے تھے، اس سے سریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ آئی نا کہ سریہ وہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، اور not necessarily it was a جنگ، ٹھیک ہے؟ یہ جنگ نہیں تھی، یہ تو انہوں نے انفینٹری پیٹرولنگ بنائی تھی، چھوٹے چھوٹے اس کو بھی سریہ کہتے ہیں۔ تو اسے سریہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی نکلتے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس طلایہ گردی کے مقاصد یہ تھے۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا
اور مدینے کے اطراف کو مضبوط رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کا کام کیا تھا اس انفینٹری پیٹرولنگ کا؟ کہ قریش کے قافلوں سے چھیڑ خانی کر کر ان پہ دباؤ ڈالنا، تاکہ انہیں اپنی تجارت، جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے، یعنی کہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا. اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی. دس از آل دے وانٹیڈ. یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں. اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے، مشرکین نا، کیونکہ وہ مدینہ کے اطراف سے گزرتا تھا، وہ ان کی تجارت کا راستہ. اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پا جائیں گے. اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کئی بار اشارہ کیا جا چکا ہے. تھرڈ پوائنٹ کیا تھا؟ دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور لیڈرشپ کا رول یہاں پہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ پتا چلتا ہے. فورتھ پوائنٹ، اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً اور عملاً اسلام کی دعوت دینا، یعنی کہ یہ چیز جاری ہے. اللہ کا پیغام، یہ وہ دستے بھی دے رہے ہیں، وہ جو پیٹرولنگ کر رہے ہیں، انفینٹری پیٹرول، وہ بھی ہر کوئی ایک کام میں لگا ہوا ہے. اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر تھا. اس سے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا. اس میں کل 30 مہاجرین تھے، 30 مہاجرین تھے. اب ہم دیکھیں گے، آپ جب یہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ یہ موسٹلی مہاجرین ہی ہوتے تھے. یہ لوگ ایس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا، اس سے سامنا ہوا. دونوں فریقوں نے صفیں باندھ لی. اب یہاں کتنے تھے؟ 30 مہاجرین تھے. اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن مجدی بن عمر جہنی نے بیچ بچاؤ کرایا اور دونوں فریق واپس چلے گئے. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ تھا. دیکھیں ابھی تک تو مکہ میں ظلم کا جوابی کاروائی سے منع کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. مکہ میں جو بھی ہو، بھی ہم نے پڑھا ہے، ہجرت کر لی مگر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. مگر اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو مدینے سے باہر بھی بھیج رہے تھے نا، تو وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ بی ویئر. اب مسلمانوں کو ترنوالا نہ سمجھیں. یہ حکمت عملی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اگر کوئی آپ کو ہسٹری کی کتاب نکال کے کہے، دکھائے اور کہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ دہشت گردی کرواتے تھے، ہر جگہ اپنے ٹروپس بھیج دیتے تھے، تو آپ کو بیک گراؤنڈ جب پتا ہوگی تو ہی آپ اپنے آپ کو بتا سکیں گے کہ دس واز ان سیلف ڈیفینس. ٹھیک ہے نا. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا. اس کا جھنڈا سفید تھا. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اور اس کے علمبردار ابو مرثد کنانہ بن حسین غنوی تھے. اس کے بعد بے در بے سریے روانہ کیے گئے. چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 مہاجرین یعنی کہ 60 مہاجرین کے ساتھ بدن رابغ بھیجا گیا. یہ جگہ کا نام ہے. وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا. دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی. اب یہاں پہ وہ دیور 60 اور وہ دیور 200. پہلے صرف 30 مہاجرین تھے. ٹھیک ہے. پھر ذیقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ، یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً ایوری منتھ جا رہے ہیں، مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا.
اب اگلا منتھ محرم تھا، محرم میں نہیں کیا، یہ حرام مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں جنگ نہیں کرتے۔ اس کے بعد سفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور ابوا یا دوان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن مخشی کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ بھی کیا۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے، اور پھر جب نکلے تو انہوں نے ساتھ امن کا بھی معاہدہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ رضوا کے اطراف میں باوات تشریف لے گئے، وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں قرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرز نکل بھاگا۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہلی غزوہ بدر۔ اس کے بعد آپ جمادی الاولا یا جمادی الاخرى 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند روز پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ اب دیکھیں معاہدے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ پھر جب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے لیے روانہ کیا، مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا۔ کیسا عدل اور کیسا انصاف کیا! یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش کو ڈن نو کہ اگلا مہینہ چڑھ گیا، یہ غلطی سے ان سے ہوا تھا۔ تو سورہ البقرہ میں آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ میں روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور قتل فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھیں شان نزول سے پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن ہم کتنی اچھی طرح ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا، کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ ہم جب نیکسٹ ٹائم قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو اور زیادہ پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ شعبان سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ دنیا کے کام چل رہے ہیں، کسی چیز کو اپنے مقصد کے پیچھے ہٹنے سے کسی چیز کو ہمیں نہیں آڑے آنے دینا چاہیے۔ مقصد جو ہے وہ کیا ہے، جو ہمارا مقصد ہے بس اس کی طرف صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ قبلہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہودی منظر عام پہ آ گئے جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے، چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئیں، یعنی کہ ساتھ ساتھ چھٹائی بھی ہو رہی تھی۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا۔
کیونکہ ابھی تک تو وہ لوگ they were taking مسلمز ویری ایزی نا، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو کتنا کتنا ٹارچر کرتے تھے. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بی ویئر. اب جو ہے قریش کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے. چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجلیات نبوت لیسن نمبر 18. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے لاسٹ لیسن میں ذکر کیا تھا کہ مہاجر جو تھے وہ سریاز میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو آپ نے سوچا کہ انصار اس میں کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، کیوں نہیں حصہ لیتے تھے جو سریا ہوتا تھا وہاں پہ؟ دیکھیں سریا جو تھا وہ اٹ واز اے پرو ایکٹیو ایکشن. کس کی طرف سے؟ مہاجرین کی طرف سے، کہ اب ہم وہ کمزور لوگ نہیں رہے جن کو تم لوگ مکہ میں ٹارچر کرتے تھے، جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے تھے. اس لیے وہی ان سریا میں حصہ لیا کرتے تھے. ٹھیک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مہاجرین کو سلیکٹ کیا تھا کہ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اور وہ ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا شدید ان کو تکلیفیں دی گئی تھیں کہ وہ اس تکلیف کی بھٹی میں جل جل کے انہوں نے اتنا بیئر کیا تھا کہ اب وہ کمپلیٹلی ٹرین ہو چکے تھے جو مہاجرین آئے تھے نا مکہ سے. وہ تو مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ پریپریٹری وقت تھا، مگر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ نہیں بیٹھے تھے. پلاننگ، کانسٹنٹلی پلاننگ ہو رہی ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اور ان کو ریموو کیسے کیا جائے. کہیں معاہدے ہو رہے ہیں، مواخات کر رہے ہیں، اندر کی سرحدیں محفوظ کی جا رہی ہیں، باہر کے لوگوں کو ملایا جا رہا ہے، اور یہ سب ریزنز بنی تھی الٹیمیٹ کامیابی کی. اتنے کم عرصے میں اسلام کو کامیابی ملی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لیڈرشپ کا عملی جو تھا صورتحال ہمیں نظر آ رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. دین کو اتنا کامیاب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا، اور یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے. اور آپ نے ان لیسنس میں نا میری بہنوں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو بلیم کرتے ہیں کہ بہت تشدد کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. اینڈ وی مسٹ نو دا بیک گراؤنڈ آف ایچ ایونٹ. ٹھیک ہے، اچھا جی، پیج نمبر 192 غزوہ بدر کبریٰ. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر اولا، وہ ہو چکی ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی لاسٹ لیسن میں کیا تھا. اچھا جی، اب ہم شروع کرتے ہیں غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان سن 2 ہجری میں. یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے. اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذی العشرہ تشریف لے گئے تھے، جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہورا تک 2 آدمی بھیجے تھے.
चुनांचे जैसे ही ये काफ़िला वहाँ से गुज़रा, उन्होंने जल्दी से मदीना ख़बर पहुँचाई और ख़बर मिलते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को निकलने की दावत दी, लेकिन निकलने को ज़रूरी भी करार ना दिया। चुनांचे इस दावत पे 313 या 314 या 317 आदमियों ने लब्बैक कहा, यानी डिफरेंट रवायात हैं। सम से देवर 313, सम से 314, सम से 317, बट ऑफ कोर्स ज़्यादा जो रवायत है वो 313 पे ही है, जिसमें अब इन 313 में 82 या 83 या 86 महाजरीन थे और 61 कबीला औस के और 170 कबीला खजरज के अंसार थे। उन्होंने मुकम्मल तैयारी भी ना की थी, क्योंकि फ़ाइट करने के लिए तो नहीं निकल रहे थे ना। सवारी में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए सफ़ेद झंडा बांधा और इसे हज़रत मुसअब बिन उमैर के हवाले कर दिया। इसके अच्छा, हज़रत मुसअब बिन उमैर के हवाले भला क्यों किया? आपको इफ़ यू रिमेंबर, हज़रत मुसअब वाज द वन who came to Medina जब बिफोर हिजरत ही केम टू मदीना, और उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो था लोगों को मुसलमान किया था। बहुत ज़्यादा इनकी कोशिशों से इस्लाम फैलना शुरू हुआ था। घर घर तक ये रोशनी फैली थी उनकी मेहनत से। अच्छा, बहरहाल अब कमिंग बैक टू आवर लेसन, इसके अलावा एक झंडा महाजरीन का था जिसे हज़रत अली बिन अबू तालिब ने लिया हुआ था, और एक झंडा अंसार का था जिसे साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठा रखा था। मदीने का इंतज़ाम इब्न उम्मे मक्तूम के हवाले किया था, लेकिन रोहा पहुंचकर इनकी जगह अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंसूर को रवाना फरमाया। आपको पता है ना, इब्न उम्मे मक्तूम जो थे ही वाज ब्लाइंड। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले तो बदर मंजिल मकसूद थी। ये मदीना के जनूब मगरिब में, यानी कि साउथ वेस्ट में 155 किलोमीटर्स के फासले पर वाक़या है। 155 किलोमीटर्स उन्होंने जाना था, जिसके लिए उनके पास 2 घोड़े और 70 ऊँट थे बस। इसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ियों ने घेर रखा था, यानी बदर को। आमद और रफ़ के सिर्फ 3 रास्ते हैं, एक जनूब में जिसे अल-उद्वातुल कुस्रा कहा जाता है, कुस्वा यानी कि दूर का नाका, और दूसरा शुमाल में है जिसे अल-उद्वातुल दुनिया कहा जाता है, यानी करीब का नाका। तीसरा शुमाली रास्ते के करीब ही मशरिक में है, और इसमें अहले मदीना आते जाते हैं। मक्का से शाम आने जाने वाले काफ़िलों का रास्ता इसी अहाते के अंदर से गुज़रता है। अहाता यानी कि वैली कह लें जिसे। इसमें कुछ मकानात, कुएं और बागात भी थे, इसलिए काफ़िले जो थे वो अमूमन यहाँ पड़ाव डाल दिया करते थे, यानी दे यूज्ड टू स्टे देयर फॉर अ लिटिल वाइल। कई घंटों से लेकर कई दिनों तक यहाँ पे काफ़िले रुक जाते थे। लिहाजा ये बात बहुत आसान थी कि इस अहाते में कुरैश का काफ़िला उतरने के बाद मुसलमान तीनों रास्ते बंद कर दें और काफ़िला अपने आप इनको हवाले करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इस तदबीर का लाजमी तकाजा ये था कि काफ़िले को मुसलमानों के निकलने का मुतलक इल्म ना हो, ताकि वो गफलत में बदर के अंदर उतर पड़ें एज़ पर रूटीन। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले तो आपने पहले जो रास्ता इख्तियार किया वो बदर की बजाय कहीं और जाता था, यानी कि जंगी चाल चली उन्होंने। फिर बहुत धीमी रफ्तार से बदर की तरफ पेश कदमी फरमाई। अब जहाँ तक काफ़िले का ताल्लुक़ है, अबू सुफियान का जो काफ़िला था, तो इसमें 1000 ऊँट थे,
यहाँ पे कितने थे? 70 ऊँट, ठीक है। 1000 ऊँट थे जिन पर कम से कम 50,000 दीनार की मालियत का सामान लदा हुआ था। इसका सालार अबू सुफियान था और इसके साथ सिर्फ 40 आदमी थे। अबू सुफियान हद दर्जा बेदार और मुख्तात आदमी था। हर आने जाने वाले से मुसलमानों की नक्ल हरकत के मुतल्लिक दरियाफ्त करता रहता था। चुनांचे अभी वो बदर से काफ़ी दूर था कि इसे मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। लिहाजा इसने काफ़िले का रुख मगरिब की तरफ फेर कर साहिल का रास्ता पकड़ लिया और बदर का रास्ता टोटली छोड़ दिया। साथ ही एक आदमी को उजरत देकर मक्का भेजा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो इन्हें मुसलमानों के निकलने की इत्तला दे दे। इस शख्स ने खबर पहुंचाई तो अहले मक्का नहायत तेज़ी से तैयार हुए और सब के सब निकले। अबू लहब के सिवा बड़ों में से कोई पीछे ना रहा। अबू लहब ने भी अपने लिए किसी आदमी को ही गेव हिम सम मनी कि तुम जाओ मेरे लिए लड़ो। आसपास के कबाइल के आदमी भी साथ ले लिए। कुरैश के बड़ों में से सिर्फ बनु अदी ने इसमें शिरकत ना की। ये हज़रत उमर का कबीला था, बनु अदी। जब ये लश्कर जुफा पहुंचा तो इसे अबू सुफियान का पैगाम मिला जिसमें इसने अपने बच निकलने की इतला दे दी और मुतालबा किया कि आप लोग मक्का वापस चले जाएं। चुनांचे इन लोगों ने वापसी का इरादा कर लिया। अबू जहल जो था ना, व्हाट ही डिड वाज अपने तकब्बर और नखवत के सबब आड़े आ गया और कोई वापस ना हो सका। सिर्फ बनु ज़ुहरा अपने हलीफ और रईस अखनस बिन शरीक सक़फ़ी के राय पर वापस हुए। ये 300 अफराद थे। बाकी 1000 जो लश्कर था वो उसने अपना सफ़र जारी रखा जस्ट बिकॉज ऑफ अबू जहल्स तकब्बर। आंका वो अदवतुल कुस्वा के करीब पहुंचकर बदर के बाहर पहाड़ों के पीछे एक वसी मैदान में उन्होंने पड़ाव डाल दिया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते ही में अहले मक्का के खरूज का इल्म हो गया। लिहाजा आपने मुसलमानों से मशवरा किया। देखिए हर चीज़ में वो मशवरा करते हैं। हमने पढ़ा था ना कुरान में भी, सूरह शुरा में, हर चीज़ में मशवरा होता है। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो उठे और अच्छी बात कही। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और अच्छी बात कही। फिर हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और अर्ज़ बर्दाश्त हुए, ए अल्लाह के रसूल, वल्लाह हम वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी, जो सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 24 में है, तुम और तुम्हारे रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। तो उसने कहा, बल्कि हम आपके दाएं और बाएं और आगे और पीछे से लड़ेंगे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दमक उठा और आप मसरूर हो गए। इसके बाद आपने फरमाया, मुसलमानों मुझे मशवरा दो। इस पर अंसार के रईस हज़रत साद बिन मुआज़ उठे और अर्ज़ बर्दाश्त हुए, या रसूल अल्लाह, गोया आप हमारी तरफ इशारा फरमा रहे हैं, तो इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, अगर आप हमें समंदर पर ले चलें और इसमें कूदना चाहें तो हम इसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे। हमारा एक आदमी भी पीछे ना रहेगा। हम कतन कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे कि कल आप हमारे साथ दुश्मन से टकरा जाएं। हम जंग में पामर्द और लड़ने में जवां मर्द हैं और तवक्को है कि अल्लाह आपको हमारा वो जौहर दिखलाएगा जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। लिहाजा आप हमें लेकर बढ़ें, अल्लाह बरकत देगा। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान में ये भी कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, अगर आप पेश कदमी करते हुए बरदके ग़िमाद, ये एक दूर दराज का इलाका था, तक जाएंगे तब भी हम आपके साथ हैं। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी की लहर दौड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो और खुश हो जाओ, क्योंकि मुझसे अल्लाह ताला ने 2 ग्रोहों में से एक का वादा फरमाया है। वल्लाह इस वक्त मैं गोया कौम की कत्ल गाहें देख रहा हूँ। अब ये याद रखें लाइन कि अल्लाह ने मुझे 2 ग्रोहों में से एक का वादा फरमाया है, ठीक है। फिर आपने बदर की जानिब पेश कदमी की
اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوت الدنیا جو کہ مدینہ کی طرف سائٹ تھی کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت حباب بن منظر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ کر دیں، یعنی کہ ان کو بند کر دیں۔ اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ پھر دیکھیں مشورہ کسی نے دیا نہیں، اگریڈ ٹو اٹ۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپڑ بنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھا، یعنی کہ جہاں سے وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، یعنی وہ بڑے بڑے لیڈرز کی نام لے کے کہہ رہے تھے کہ ان کی قتل گاہ ہے۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری، نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ دیکھیں ان کو بتا دیا گیا تھا دیٹ یو ول ون، میں نے ابھی ریپیٹ کی تھی نا کہ اللہ نے بتایا ہے ان کو دیٹ یو ول ون، مگر پھر بھی نماز پڑھتے رہے، یعنی دعائیں کرتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری۔ دیکھیں 3 گنا بڑا دشمن سامنے ہے، مگر پھر بھی پرسکون رات گزاری، اور اللہ نے بارش نازل فرمائی جیسا کہ اس کا ارشاد ہے سورہ الانفال میں، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے، یعنی کہ پاؤں کا جمانا بھی اور دل کا جمانا بھی فرما رہے ہیں اللہ جی۔ پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب 2 ہجری آپ کو پتہ ہے کہ یہی 2 ہجری میں ہی روزے بھی فرض ہوئے ہیں اور یہی رمضان میں جنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرنا، نیز فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا، یعنی کہ جلد بازی نہ کرنا۔ ان کے پاس سامان بھی تھوڑا تھا نا، جنگی سامان ان کے پاس تھوڑا تھا۔ اس کے بعد آپ چھپڑ میں واپس آ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب تذرہ و خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کر دعا کی، اپنے رب سے آپ نے جی بھر کر دعا کر لی۔ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ میں اس کو آپ کو کہتی ہوں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ دعا بھی ڈھیلی ڈھالی کرتے ہیں، تیاری بھی ہم ڈھیلی ڈھالی کرتے ہیں، ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا دعا میں جو بھی ہم دعا کر رہے ہیں۔
دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دے دی گئی تھی کہ جو آپ نے جیتنا ہے، یو ول win، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر اس درجے کی عاجزی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ کا کام تو ہو ہی جانا ہے میری بہنوں، لیکن وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ جی ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری تڑپ کتنی ہے، ہمارا درد کتنا ہے، ہماری محنت اور کوشش کتنی ہے، بس دیٹس اٹ۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ نے تو اپنا کام کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے بھی بھیج دیتے ہیں کام کر دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو کفار سے بھی اپنا کام لے لیتے ہیں، مگر ہمارے اندر ہمارا کیا ایم ان لائف ہے، ہماری کیا جو ہے صراط مستقیم پہ ہم کیوں چل رہے ہیں؟ بیکاز we want Jannah to be our عالیشان ہاؤس۔ ہمیں فوز العظیم چاہیے، ہمیں وہ کامیابی چاہیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ دیکھتے ہیں، ہماری محنت دیکھتے ہیں، ہماری کوشش دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، بیک ٹو پیج 198۔ دوسری طرح مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما دے۔ آپ سوچیں کہ اس کو کتنا یقین تھا۔ یہی تو بات ہے، جب ہم جیسے فار انسٹنس بدعت کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم توبہ کیسے کریں گے؟ اچھا، مبارزت اور قتال۔ مبارزت آمنے سامنے آ کے جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے۔ مشرکین نے کہا، ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے کزنز کو بھیجو، تم لوگ کیوں لڑنے آ گئے ہو؟ چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا، لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران سفرہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے، یعنی کہ پاگلوں کی طرح وہ مسلمانوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا۔ لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے اور وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور عہد کہہ رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے، یعنی کہ لٹرلی وہ جنگ میں شریک ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے سورہ القمر کی، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور کیا کہا، شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر مار دی۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتنوں میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ الانفال میں فرماتے ہیں، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان میں موجود ہیں، یعنی کہ اور زیادہ ان کو موٹیویشن اس سے ملی اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں دھرم برم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے، چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر تھا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر یعنی ریڈ سی میں جا کر ڈال دیا۔ اب ہم ابو جہل کا قتل دیکھتے ہیں۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی۔ لیڈر تھا نا تو اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل دکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اس کو دکھلا دیا کہ there he is۔ وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑا جیسے موصل کے مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے، جیسے کبھی بادام توڑنے کے لیے ڈنڈا مارے تو وہ ایسے اڑ جاتا ہے نا بادام۔ اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور میعوذ تھے۔ میعوذ جو تھے وہ اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پا لیا۔ ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی، انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ یعنی ابھی بھی اس میں تکبر تھا۔ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا، یعنی کہ انصار کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پہ چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر والحمدللہ
جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ پھر فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، غرور کی وجہ سے نا۔ اب یوم الفرقان یعنی کہ فیصلے کا دن، یہ مارکا کفر اور ایمان کا مارکا تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا۔ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے، یہ صرف اللہ کی وجہ سے، فار دا سیک آف اللہ اونلی۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن یعنی 17 رمضان المبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا۔ فرقین کے مقتولین، فرقین کون؟ یعنی مسلم اور قریش۔ اس مارکے میں 14 مسلمان بھی شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں سے زیادہ تر سربر آوردہ لوگ تھے۔ ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دیے گئے، یعنی کہ ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر یعنی کہ آن دا باؤنڈری وال آف دا کنواں آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا۔ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہی ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ اللہ نے ان کو سنوا دیا ہے، مگر یہ صرف خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات تھی۔ مکے اور مدینے میں مارکے کی خبر۔ اب مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے سے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ذلت محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتلین پر نوحہ گیری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں۔ لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے۔ اس پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے، تو اس نے جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ نوحہ یعنی کہ دے یوز ٹو ہائر ویمن، کہ وہ آ کے تو شعر پڑھتی تھیں، پرانی ان کی باتیں یاد کرتی تھیں جو فوت ہو گئی ہیں۔ تو اس نے واپس آ کر بتایا کہ عورت تو اپنے گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا اور بے اختیار پکار اٹھا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے اور وہ اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ مزید چند اشعار کہے جن میں اپنے بیٹوں پر وہ آہ و فغاں کرتے رہے۔ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے، ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ زیری مدینہ کی طرف، یعنی کہ دونوں طرف سے۔ اس دوران میں یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی، اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی، because they was really pleased کہ ہم تو جیت گئے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے تو کہا تھا ہار گئے ہیں۔
مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وہ کہہ رہے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ رسول اللہ کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے، 70 قیدی تھے نا۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا، سورہ انفال نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں میں تقسیم فرما دیا، وہیں پہ، یعنی کہ جیسی حکم نازل ہوا وہیں پہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وادی صفرا پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ نضر بن حارث اب بتائیں کون تھا؟ ریممبر سورہ لقمان میں ہم اب ان کا ذکر آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے جو کہ لونڈیاں خرید کر لایا تھا نا، گانے بجانے والی، اور مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے۔ اس سیم وے نضر بن حارث، تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد آگے پہنچے تو عتبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے اس کی گردن ماری۔ وہ سربر آوردہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے، ان کی مقام روحا میں آپ سے ملاقات ہوئی، اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر سے طے کیا۔ اس طرح آپ مدینہ میں یوں مظفر و منصوب داخل ہوئے، اور ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام میں ہوئے، یعنی کہ دے جوائنڈ اسلام، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تھا، اور ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس کا فدیہ یہ قرار دیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، یعنی لکھنا، رائٹنگ بھی سکھائیں اور پڑھنا بھی۔ بعض قیدیوں پر احسان کیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ وہ کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے کے لیے، اب ابو العاص جو تھے آپ کے داماد تھے، مگر دوسری طرف سے لڑ رہے تھے، کیونکہ بہت سے لوگ مجبوراً نکلے ہوئے تھے، قبیلوں کا ساتھ دینا تھا نا ان کے۔ میں نے بتایا تھا کہ قبیلہ واز ویری امپورٹنٹ فار دیم۔ تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں جو مال بھیجا، اس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے یہ ہار دیا تھا۔ جب رسول اللہ نے اسے دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول کی راہ چھوڑ دیں، یعنی کہ ان کو مدینہ آنے دیں، تو ان کا فدیہ پھر یہی بنا۔ ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کریں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بہت بیمار تھی۔ وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھی، لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رہیں، تاہم انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا۔ اسامہ بن زید کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا۔ حضرت رقیہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئیں۔
حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ پر مٹی برابر کر چکے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی دو نور والے۔ حضرت ام کلثوم نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی۔ بدر کے بعد کے واقعات۔ اللہ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کی جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، یعنی کہ ان کا غصہ اور بھڑک گیا تھا اور ان سے انتقام لے سکیں، لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے، اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ غزوہ بنو سلیم۔ بدر سے واپسی کے صرف 1 ہفتے کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 ماہ کے بعد، بنو سلیم نے مدینے پہ حملے کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنی شروع کر دی۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا، یعنی کہ اقدامی طریقہ اپنایا، اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ گیا، لیکن آتے اسے پکڑ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس کے سوا کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ تو ہی ریئلائزڈ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیوں آیا۔ بنو قینقاع کی عہد شکنی۔ جب یہ اب آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے بنو قینقاع کا، ٹھیک ہے؟ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرمائی، انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا، ان کا رعب اور دبدبا ہر جگہ پھیل گیا، تو انہوں نے کھلم کھلا شر اور عداوت کا مظاہرہ کیا اور علل اعلان بغاوت اور ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ جو تھا شریر، وہ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار تھے، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا، اور ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی، اور وہ مدینہ کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہی نے سب سے پہلے عہد شکنی کی۔ اب یہ آپ کو اچھی طرح پتہ چلنا چاہیے کہ عہد شکنی انہوں نے شروع کی، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں اور خباثتوں اور لڑنے بھڑنے کی حرکتوں میں بہت زیادہ وسعت اختیار کر لی۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا، اس سے وہ مذاق کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر واعظ و نصیحت کی۔ دیکھیں اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ سرکشی کر رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ان کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان کو بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس نے ان کی غرور میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے، روایت ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسے ہی مار پڑے جیسے قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد،
تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مٹ بھی قریش کے اناڑی اور نہ آشنا جنگی سے ہوئی ہے اور تم نے انہیں مار دیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی ہوتی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13 نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کیا۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جرت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینہ پہ ہنگامہ برپا کر دیا۔ روایت ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس گئی جو یہودی تھا، بیٹھ گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے کہا لگانا شروع کر دیا۔ اس پر اس عورت نے چیخ و پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا، اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنو قینقاع کی یہودیوں میں لڑائی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے مدینہ کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنصر کو سونپا اور خود اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 2 ہجری کی 15 تاریخ 15 روز تک، یعنی نیکسٹ ذیقعدہ تک، جب تک چاند نہیں نکلا، محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست دینے سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جی مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان اور مال، آل و اولاد، عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا اپنا منافقانہ کردار لے کر آ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار کیا کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر کریں۔ بالآخر رسول اللہ نے اس منافق کے ساتھ، جس کا اظہار اسلام پر ابھی کوئی 1 ہی مہینہ گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور ان کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی۔ البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں، یعنی کہ اب ناؤ لیو آر سٹی، اور آپ کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ خود مر گئے۔ اب ہم غزوہ سویق پڑھتے ہیں۔ ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا، اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا، یعنی کہ اس نے زندگی کی ہر لذت اور عیش سے منہ موڑا تھا، یعنی کہ میں نہاؤں گا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کر لی۔
یعنی دیکھیں 200 آدمی لے کر آیا، فتنہ فساد کیا اور بھاگ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔ البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے۔ مسلمانوں نے قرقرۃ القدر تک ان کا تعاقب کیا اور ستو وہاں وغیرہ اٹھا کے واپس آ گئے۔ اسی لیے مہم کا نام غزوہ سویق کہتے ہیں۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہیں پہ ہی بی بی فاطمہ کا نکاح بھی ہو رہا ہے، یعنی 2 ہجری میں ان کا نکاح ہوا تھا، یعنی کہ زندگی جاری ہے۔ اچھا، اس کی بڑے مزے کی سٹوری ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نکاح کا پیغام عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہ جو شادی جو تم کرنا چاہتے ہو تو بیویوں کو کیا دو گے؟ ویمنز رائٹس، دیکھا ویمنز رائٹ کی بات کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس تو۔ اب کیا تھا، ریممبر 16 تو کھجوریں وہ لے کے آتے تھے۔ تو حضور نے کہا کہ وہ جو ذرا تمہیں جنگ بدر میں ملی تھی غنیمت کا حصہ وہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کو استعمال کرو۔ تو ہی سولڈ دیٹ فور 480 درہم۔ ان کو فروخت کر کے حضور نے کہا کہ اب اس سے لباس اور خوشبو کا اہتمام کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو دیا وہ ایک سادہ لحاف، ایک چمڑے کا گدا جس میں چھال بھری ہوئی تھی، چکی، پانی کی مشک اور 2 مٹی کے گھڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پیسوں سے تیار ہوا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کعب بن اشرف کا قتل کیسے ہوا۔ یہ شخص بڑا مالدار تھا، یہودی اور شاعر بھی تھا۔ اسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی، عداوت تھی۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجو کرتا اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا۔ اب غزلیہ اشعار ہوتے ہیں جس میں عورتوں کے حسن اور خوبصورتی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ تو پردہ کرتی تھیں تو they didn't like it نا، جبکہ ان کے دشمن کی مداح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا۔ حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا، اور اس کے بارے میں بہت سے اس نے اشعار کہے۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پہ ہو۔ اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزری تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ جواب میں محمد بن سلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ اور حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی۔ تو یہ اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا کہ ہم سے صدقہ مانگتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ تو کعب کی باچھیں کھل گئی، کہتا ہے واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے۔ پھر محمد بن سلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ آگے آئے، انہوں نے بھی محمد بن سلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ کعب نے اس کی بات منظور کر لی۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کے کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکار کر نیچے کہا کہ نیچے آؤ۔ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی اب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہو۔ لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھ کر بھی نہیں چونکا، کیونکہ اس نے لوگوں سے پہلے یہ بات طے کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نائلہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کبر و نخوت کے ساتھ اجازت دے دی۔ ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا، پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کہا، پھر تیسری بار اجازت دی، اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا اور کہا لے لو اللہ کے دشمن کو۔ یعنی اس پہ پھر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکی۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن سلمہ نے اپنی کدال اس کے پیڑو یعنی زیر ناف پر لگائی اور چڑھ بیٹھے۔
کدال آر پار ہو گئی۔ اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی، پھر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چیخ سن کر قلعوں پر آگ لگا روشن ہو گئی، لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور ایک مدت کے لیے یہودی سانپ بھی اپنے بلوں میں دبک گئے۔ اب ہم پڑھتے ہیں سریہ قردہ کے بارے میں۔ جمادی اولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے یعنی سے جہاں سے قافلے گزرتے تھے وہاں سے ملک شام کی طرف بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں 200 سواروں کو ایک دستہ بھیجا۔ وہ قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر یلغار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے، صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر ادا کریں ان نعمتوں کا جو آپ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ یا الہی ہمیں تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ہمیں رزق حلال میں فراخی بخش دے۔ اللہ آپ سب پر اور آپ سب کے گھرانوں پر میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ آپ پہ خاص رحمت اور برکت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفتوں سے، بیماریوں سے، نقصانات سے اور رنج و فکر سے اللہ آپ سب کو اور آپ کی سب فیملیز کو محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔